جو حضرات بلا وجہ جا رہے ہیں وہ اپنے گھر چلے جائیں، جا کر آرام کرنے، عبادت کرنے. باہر راستوں میں گھومنا، چوراہوں میں بیٹھنا، سڑکوں میں چلنا پھرنا یہ مناسب نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. آج کی رات عبادت والی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے. مسجد میں بیٹھنا ہے تو سکون کے ساتھ بیٹھیں، بیان سنیں، دعا ہوگی، پھر عبادت میں لگے رہیں گے. نہیں بیٹھنا ہے تو پھر سکون کے ساتھ گھر چلے جائیں اور وہاں جا کر آرام کریں یا عبادت کریں. باقی ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ ٹو ویلر بالکل راستوں میں چوراہوں میں لے جا کر زور سے چلانا، ویلنگ کرنا، یہ سب ناجائز چیزیں ہیں. اس سے اسلام کا نام بہت خراب ہوگا، اسلام پر آن آئے گا اور ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہوگا. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ گاڑیوں کا بیجا استعمال نہ کریں. درود شریف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم و معزز سامعین کرام، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے عزیز نوجوانوں، آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. شب بارات، شب بارات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک خصوصی رات عطا فرمایا، ایک شب جمعہ کی ہے، یعنی شب رات کی رات جس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ یہ بھی بڑی مبارک رات ہے، اور ساتھ ہی شب برات بھی مل گئی تو نور علی نور ہو گیا۔ پہلے سے تو نور ہے ہی، نور پر اور نور، مزید نور۔ جمعرات کی وجہ سے، جمعہ کی رات کی وجہ سے ایک نور ہے ہی پہلے سے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو شب برات عطا فرمایا تو پھر نور علی نور ہوگا۔ تو اس رات کی فضیلت احادیث میں یقیناً ملتی ہے، دیگر راتوں کے مقابلے میں بہت فضیلت ہے اس رات کی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات صحابہ کرام اس کے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایسے نبیوں کو پیدا فرمایا، دنیا میں مبعوث فرمایا، جن کی نبوت اور رسالت اللہ کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، اس کے علاوہ ان کی زندگیاں 80 سال ایسی گزری ہیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے کوئی غفلت نہیں برتی، بلکہ 80 سال کی عبادت کی۔ دوسری روایت میں ہے ایسے عابد گزرے ہیں، عبادت کرنے والے، جن کی پوری 80 سال زندگی ایسے گزری کہ دن اور رات عبادت میں گزر گئے۔ تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب سنا تو حیران ہو گئے، پوچھا یا رسول اللہ، ہماری اتنی زندگی بھی نہیں ہے، اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ ہم 80 سال کو پہنچ سکیں، 80 سال کی عبادت کیسے کر سکیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی اس طلب اور تڑپ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل نے ہمیں کچھ ایسی مخصوص راتیں عطا فرمائیں جن راتوں میں ہم عبادت کرنے، اطاعت کرنے، اللہ کو راضی کرنے تو ہمیں 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے۔ نفل عبادت ہمارے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ان میں سے ایک رات ہے۔ ایسی 5 راتیں اس امت کو اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ شب برات جو رات آج ہمیں نصیب ہوئی ہے، ملی ہے، یہ شب برات ہے۔ دوسری رات شب جمعہ، جمعہ کی رات یعنی آج کی رات، جیسے میں نے عرض کیا شب برات بھی مل گئی، جمعہ کی رات بھی مل گئی، تو یہ 2 راتیں ہمیں نصیب ہو گئی۔ تو ہر ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شب جمعہ عطا کرتے ہیں، نصیب کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں اپنی رحمتوں کو متوجہ کرتے ہیں، اپنی رحمتوں کو انسانوں پر نچھاور کرتے ہیں، اور رحمتوں کے ذریعے سے اللہ اپنی طرف متوجہ کرتے کہتے ہیں هل من مستغفرین، اے کوئی تم میں سے استغفار کرنے والا، اے کوئی اپنی حاجت طلب کرنے والا، اے کوئی تم میں سے اپنی ضرورت کا چاہنے والا، اے کوئی اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے رکھے جس کو پورا کرنا۔ یہ شب جمعہ، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر بندوں سے مخاطب ہو کر اللہ اعلان کرتے ہیں اے کوئی استغفار کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، اے کوئی حاجتیں طلب کرنے والا جس کی حاجتیں میں پوری کروں۔ یہ اللہ بارہا اعلان کرتے ہیں، تہجد کا وقت ختم ہونے تک اعلان کرتے ہیں، صرف شب برات میں نہیں بلکہ ہر دن رات کے موقع پر تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن ہم ہے کہ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہے، احسان ہے، ہر دن نہ جاگیں، ہر دن تہجد نہ پڑھیں، کم سے کم شب برات میں جاگیں، شب برات میں عبادت کرنے، اللہ کو راضی کرنے، اطاعت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے
تلاوت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا، توبہ استغفار کر کے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لے، تعلق جوڑ لے۔ اس کے لیے اللہ نے سال میں ایک مرتبہ شب برات عطا فرمایا۔ جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مقدس کو اس مبارک رات میں اتارا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مقدس شب قدر میں اترا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں شب قدر میں ہی اترا ہے، لیکن احکامات شب برات سے نازل ہوئے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے کہ اللہ نے اس میں قرآن کو اتارا، کلام کو اتارا، اور اللہ تعالیٰ اس میں ڈراتے ہیں اور امت کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، اطاعت کی طرف بلاتے ہیں، ایمان کی طرف بلاتے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ آیت کو آپ سمجھ کر جانا، یہ آیت بڑی جو ہے اہم آیت ہے، اس کی تفسیر سمجھتے ہوئے جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں فیہا، اس رات میں، یفرق کل امر حکیم، کہ تمام احکامات اس رات میں سال بھر کے تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ لوح محفوظ میں تقدیر لکھ دی گئی، احکامات نازل ہو گئے، احکامات طے ہو گئے، اور موت اور حیات لکھ دی گئی، عمر لکھ دی گئی، روزی روٹی لکھ دی گئی، اور اس کے ساتھ جو حالات پیش آنے والے ہیں، انسان کے ساتھ جو کچھ حالات پیش آنے والے ہیں، سب لکھا جا چکا ہے۔ اس رات میں لکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے سال میں ایک مرتبہ فرشتوں کے ہاتھ اس کی فہرست دے دیتے ہیں، دے کر کہتے ہیں کہ اس سال میں جو جو کارنامے ہوں گے، کاروائیاں ہوں گی، موت اور حیات کے فیصلے، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کو زندگی ملے گی، کس کو موت آئے گی، کس کو کتنی روزی روٹی ملے گی، کس کا کاروبار کتنا چلے گا، اور کس کو کتنے مقام و مرتبے ملیں گے، کون اس سال حج کو جائے گا، کون عمرے کو جائے گا، اور کون جو ہے نیک ہوگا، کون بدبخت ہوگا، یہاں تک کہ کس کی شادی ہوگی، کس کی شادی نہیں ہوگی۔ کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہے، کوئی گلیوں میں چل رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چوری میں مبتلا ہے، کوئی ناجائز کام میں مبتلا ہے، اور اس کا نام اس سال کے مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کیسا نادان آدمی ہے، کیسا بدبخت آدمی ہے، بد نصیب ہے، اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے، اور یہ چوری میں مبتلا ہے، یہ خیانت میں مبتلا ہے، یہ زنا میں مبتلا ہے، یہ شراب میں مبتلا ہے، یہ بدکاری میں مبتلا ہے۔ فرشتے اس پر افسوس ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس سال فرشتوں کے ہاتھ میں کیا مل گئے؟ اس رات میں احکامات مل گئے۔ اس رات سے لے کر آئندہ نصف شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات تک کتنے دنیا سے جانے والے ہیں، مرنے والے ہیں، سب کی فہرست ملک الموت کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اور ایسے ہی کتنی روزی کس کو ملے گی، کتنی ملے گی، یہ بھی دے دی گئی۔ اور تقدیر کا وہ حصہ جو سال میں مکمل ہوگا اس کو دے دیا گیا۔ لہذا میرے بزرگوں، اس رات میں ہمیں جاگ کر عبادت کرنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ایک رات شب برات، دوسری رات شب قدر، آپ سب جانتے ہیں رمضان المبارک میں آخری عشرے میں 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں ہم انتاخ راتوں میں شب قدر تلاش کرتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت 1000 مہینوں سے بڑھ کر، کتنے مہینوں سے؟ 1000 مہینوں سے۔ کسی خوش نصیب کو ایک رات پوری زندگی میں مل جائے، گویا کہ اس نے 80 پر 3 سال سے زیادہ عرصہ، اس کے برابر نہیں، اس سے بھی زیادہ عرصہ اس نے اللہ کی عبادت میں گزار دیا۔ بلکہ
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر، کتنا بڑھ کر ہے اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ایک شب قدر، اور تیسری رات شب جمعہ جو جمعہ کی رات ہے، پھر چوتھی رات عرفہ کی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ عرفہ کی رات، 9 ذی الحجہ، حج کی 9ویں تاریخ، دوسرے دن بقرہ عید ہوتی ہے، قربانی کے ایام ہوتے ہیں۔ حج کی جو تاریخ ہے 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ کتنے ذی الحجہ سے بھائی؟ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ 9ویں تاریخ عرفات کے میدان میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں۔ 10ویں تاریخ کو مینا کے میدان میں آ جاتے ہیں قربانی دینے کے لیے۔ تو یہ 9ویں تاریخ کی جو رات ہے، بڑی مبارک رات، مقدس رات، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاجی ہیں ان تمام کی بھی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جن جن کی سفارش کریں، جن کے حق میں بھی دعا کریں، ان کی بھی انشاءاللہ مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس مغفرت کو دیکھ کر شیطان واویلا مچاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، کڑپتا ہے، اپنے اوپر مٹی ڈال لیتا ہے۔ اور ایک رات عیدین کی رات ہے، یعنی عید الفطر، رمضان المبارک کی آخری رات، یعنی رمضان جہاں ختم ہوا، عید کا چاند نظر آیا، اور جو رات ہے اس کو کہتے ہیں عید الفطر کی رات۔ ہم سب اس وقت جی بجائے رات میں جاگ کر عبادت کرنے کے، اللہ کو راضی کرنے کے، کوئی شیواجی نگر کی گلیوں میں گھومتا رہتا ہے، کوئی ایم جی روڈ میں گھومتا رہتا ہے، کوئی چوک میں ہوتا ہے، کوئی شاپنگ مارکیٹ میں، بازار میں ہوتا ہے، پوری رات خرید و فروخت میں لگا دیتا ہے، غفلت میں لگا دیتا ہے۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی اس وبا میں مبتلا رہتی ہیں۔ تو یہ عیدین کی رات، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، بقرہ عید۔ کون سی رات؟ بقرہ عید۔ جس دن عید الاضحیٰ ہے، بقرہ عید ہے، وہ رات بھی جاگنے کی ہے۔ الغرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے رات کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات عرب کا ایک قبیلہ بنی کلب، جس کا نام، اس کا ایک بہت بڑا ریوڑ، بلکہ کئی ریوڑ، وہ بکریاں پالنے کا عادی تھا، اس کے ہزاروں بکریاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کی رات میری امت کے اتنے افراد کی مغفرت ہوگی جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ ایک بکری نہیں، 2 بکری نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں بکریاں جن کے جسم پر بال ہیں، یہ بکری کے بال بھی کوئی گن نہیں سکتا۔ اتنے بالوں کے برابر، اتنے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ امت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، امت کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ قسم کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ایسے بدبخت محروم ہیں، اس رات بھی مغفرت عامہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے کینہ، کپٹ، حسد، بغض و عداوت رکھنے والا۔ کیا رکھنے والا بھائی؟ کینہ رکھنے والا، دل میں نفرت کو پالنے والا، کسی مسلمان سے دشمنی اور نفرت رکھنے والے مسلمان کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ کیا نہیں ہوتی؟ مغفرت نہیں ہوتی۔ اچھی طرح یاد رکھ لیں، اگر کسی مسلمان کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، نکال دے اللہ کے واسطے، جی ابھی نکال دے، ابھی اللہ مغفرت کے فیصلے کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگی؟ مشرک کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کون ہے مشرک؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا کہنے والا، اولاد دینے والا کہنے والا۔ اللہ حفاظت کرے، آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اللہ کو چھوڑ کر، خالق و مالک کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو ہے پرستش میں لگا ہوا ہے، غیر اللہ کے یقین پر جی رہا ہے۔ کہتا ہے کہ 10 سال ہو گئے تھے مولوی صاحب شادی ہو کر، اللہ بچے نہیں دیا، فلاں درگاہ کو گیا بچے ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بندوں، اللہ نے تمہاری مقدر میں 11 سال اولاد رکھی تھی، شیطان نے تمہیں پھنسایا اور اللہ کے
غیر کی طرف متوجہ کر دیا، تمہارے دل میں کسی انسان کا یقین پیدا کر دیا، کسی خبر میں سوئے ہوئے شخصیت کا یقین پیدا کر دیا کہ جو کام اللہ سے نہیں ہو رہا تھا وہ ولی نے کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ استغفر اللہ۔ میرے بزرگوں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج اس رات میں سال بھر کے تمام احکامات فرشتوں کو دیے جا رہے ہیں۔ کس کو کب اولاد ہوگی، اس سال کون پیدا ہوگا یہ بھی لکھا ہوا ہے، کس کو موت آئے گی یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس سال اگر کسی کے حق میں اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے تو پھر پیدا نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں ہے۔ 11ویں سال اگر اولاد لکھی ہے تو 11ویں سال ہی ہوگا۔ شیطان ہے نا، ہمارا یقین اللہ کے علاوہ جھاڑ پر بھی لگا دیتا ہے، پتھر پر بھی لگا دیتا ہے، کسی جو ہے مورت پر بھی لگا دیتا ہے، کسی اور چیز پر بھی پہنچا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی پتھر سے بھی مانگتا ہے مجھے دے 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 دے، ملے گا اس سے بھی۔ یاد رکھیں، پتھر سے بھی ملے گا، ظاہر میں نظر آئے تو اس سے مل رہا ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کے قسم، پتھر سے بھی مانگو، کسی بت سے بھی مانگو، دے گا تو اللہ ہی۔ لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کون دے رہا ہے، اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن یہاں ہمارا یقین بگڑ رہا ہے۔ اولیاء سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ وہ تو اللہ کے نیک بندے پوری زندگی اللہ سے مانگ کر، پوری زندگی اللہ کی عبادت اور اطاعت کر کے گئے ہیں، اور کبھی زندگی میں اپنے اللہ کے علاوہ کسی غیر سے سوال نہیں کیا۔ اور آج ہم جو ہے ان سے سوال، ان سے امیدیں مانگتے، اللہ حفاظت کر کہ فلاں فاتحہ کر دو پورا، ہماری منتیں مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ فاتحہ کا ایک تماشا بنا رکھا ہے ہم نے۔ آج کتنے لوگ آ کر فاتحہ دلانا، حضرت آؤ ذرا گھر کو، حضرت یہ فاتحہ کیا ہے؟ آپ سورۃ الفاتحہ اٹھائے، قرآن مقدس کی سب سے پہلی وہ سورت جو مکمل نازل ہوئی، سورۃ الفاتحہ جس میں 7 آیتیں ہیں، اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں سورہ فاتحہ نماز میں پڑھو، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ سال میں ایک مرتبہ فاتحہ دلا کر کہہ رہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، روزانہ 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کتنے مرتبہ؟ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4، عصر کی 4، 10 بار ہو گئے۔ مغرب کے کتنے بھائی؟ 3 رکعت، پھر عشاء کے 4، وتر کے 3، کتنے ہو گئے کل؟ 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب۔ یہاں آ کر فاتحہ پڑھو، یہاں آ کر فاتحہ دلاؤ، یہ واجب ہے۔ جو فاتحہ تم گھر میں دلا رہے ہو واجب کی نہیں، سنت کی نہیں، نفل کی نہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہت ساری چیزیں عطا فرمائیں، تو شرک سے بچیں۔ شرک کرنے والے کی، مشرک کی اس رات مغفرت نہیں ہوگی۔ پھر تیسری چیز فرمایا اس رات شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو شراب پیتا ہے، شراب میں مبتلا رہتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوگی، زنا کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، رشتے ناطے توڑنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جو اپنا کپڑا، تہبند، اپنا لباس، پینٹ ہو یا لنگی ہو، ٹخنے کے نیچے پہنتا ہو، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، تکبر کی وجہ سے۔ حدیث میں آیا ہے تکبر کرتے ہوئے، انجانے میں، غفلت میں پینٹ نیچے اتر گئی، ادار نیچے اتر گئی، معلوم نہیں ہوا، پھر اوپر کر لیا، ٹخنے نظر آ رہے ہیں اور ٹخنے اس نے چھپائے نہیں ہیں، یہ آدمی گنہگار مجرم نہیں ہے، بلکہ تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے اپنا تہبند، اپنی ازار، اپنا لباس ٹخنے کے نیچے کرتا ہے، اس کی اللہ مغفرت نہیں کرتا۔ اب آئیے، شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک چیز سمجھنا ہے، دوسرے ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس پر میں جو ہے تھوڑی دیر بات کر کے بات
شرابی، شراب جی ایک گندی چیز ہے، ناپاک چیز ہے، اس کا پینا شریعت میں حرام، ناجائز۔ حضرات صحابہ اکرام ایمان لانے کے بعد تب بھی شراب پیتے تھے، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن جو بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے درجے کے صحابہ تھے، انہوں نے شراب چھوڑ دیا تھا۔ بعض صحابہ پیتے تھے، ابھی حرام ہونے کی آیت نہیں اتری جی، چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ایک مرتبہ، کتنا اچھا ہوتا ہے شراب، گندی چیز، ناجائز چیز، مطلب یہ گندی چیز، اس میں نشہ آتا ہے، یہ حرام ہو جاتی اللہ کی طرف۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس تمنا اور تڑپ پر اللہ نے اس کو آیت بنا کر اتار دیا، حرمت علیکم الخمر، جی شراب تم پر حرام ہوگا جی، اور کہا کہ یہ جو شراب ہے رجس من عمل الشیاطین، یہ شیاطین کے اعمال میں سے، انما الخمر والمیسر، ایک شراب دوسرا جوا، اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر۔ آج شراب بھی عام ہے، اگرچہ کہ شراب کی بدبو ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے، پھر بھی عام ہے۔ کیسے عام ہے معلوم؟ شراب پینے والے کے منہ سے بدبو آتے معلوم ہو جاتا، لیکن شراب کا جو بدل ہے، شراب میں جیسے نشہ آتا ہے، ایسے انجیکشن میں، ٹیبلٹ میں، نشے کا انجیکشن، نشے کا ٹیبلٹ، اور ایسے ہی نشے کی دوا، اور ایسے ہی ڈرگس، چرس، افیون، گانجا، ان سب میں نشہ آتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں پاکیزہ چیزیں بھی پیدا کیا اور گندی چیزیں بھی پیدا کیا، پاک کھانے کا حکم دیا، گندی چیزوں سے بچنے کا بھی حکم دیا، پاک کھاؤ، گندی چیزوں سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ نے دو باتوں کا حکم دیا، ایک پاکیزہ چیزیں کھانا اور اچھے اعمال کرنا۔ اب تفسیر لکھنے والے لکھتے ہیں مفسرین کہ پاکیزہ چیزوں کا تعلق نیک اعمال سے ہے، نیک اعمال کا تعلق حلال چیزوں سے۔ جو آدمی جتنا حلال مال کھائے گا، حلال چیزیں کھائے گا، اس کی زندگی میں اتنے اچھے اعمال پیدا ہوں گے۔ جو جتنا گندا مال کھائے گا، ناجائز چیزیں اختیار کرے گا، وہ اتنا جو ہے گندے اعمال کرے گا۔ اور حدیث میں شراب کو تمام گناہوں کی جڑ بتایا گیا۔ اب شراب میں بدبو آتی ہے، لیکن ڈرگس میں، افیون میں، چرس میں ظاہری بدبو نہیں آتی، یہ بھی شراب کی طرح حرام ہے، اور یہ شراب کی طرح اتنا لعنت کر دیا گیا، اتنا زیادہ عام ہو گیا کہ آج اس میں ہمارے نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں شراب پیا، بلکہ ڈرگس لیا ہوا ہے، چرس انجیکشن لیا ہوا ہے، اس کے نشے کی لت لگی ہوئی، جوان تو جوان، لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی مبتلا ہیں۔ تو اس رات ان نشہ کرنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، یہ بھی شراب پینے والوں کی طرح ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ یہ پہلی آیت تھی شراب کے حرام ہونے سے پہلے، کہ بھئی شراب تو پی سکتے ہو، لیکن شراب پی کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ بات پہلے نازل ہوئی، ایک دم اللہ نے بریک نہیں لگایا، ایک دم حرام کا جو ہے فتویٰ نہیں اتارا، ایک دم حرام کا حکم نہیں اتارا، بلکہ کہا کہ دیکھو نماز پاکیزہ چیز، نماز اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق جوڑنے کا طریقہ ہے، ذریعہ ہے، اس حالت میں گندی چیز پی کر نماز کی طرف نہ آؤ۔ تو پھر جی صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے کہا کہ شراب حرام ہو گئی قیامت کی صبح تک۔ مدینہ المنورہ میں سب سے زیادہ شراب پی جاتی تھی اور سب سے زیادہ اسٹاک رکھی جاتی تھی، کئی دنوں کی شراب رکھی گئی تھی۔ وہ سب ایک حکم کو سن کر ندیوں کی طرح شراب کو بہا دیا گیا، لہذا آج کی رات اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا، کیا پوچھا کہ حضرت آپ کی گزشتہ زندگی صحیح نہیں تھی، بہت خراب زندگی تھی، آپ نے توبہ کیسے کر دیا؟
اپنے گناہوں سے جو ہے توبہ دلا اور تائب کیسے ہوئے پوچھا تو حضرت نے جواب دیا کہ میں ایک سپاہی تھا. کیا تھا بھائی؟ فوج میں کام کرتا تھا، فوجی تھا، اور ساتھ میں شراب کا بہت عادی تھا، شراب بہت پیتا تھا. کون؟ حضرت مالک بن دینار. کاسر گڑھ میں جہاں آرام کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ اللہ والے اور بہت سارا اکٹھا جاتا ہے دیکھنے کے لیے. جانا چاہیے، اولیاء اللہ کے مزارات پر جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ان کی زندگی سے عبرت لینا چاہیے، ان جیسی زندگی گزارنے کی نیت کرنا چاہیے، جانا چاہیے. اولیاء اللہ کا ذکر بھی عبادت ہے. بہرحال تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں شرابی تھا، شراب کا بہت عادی تھا، اور میرا تعلق ایک باندی سے تھا جس کو میں نے خریدا تھا. اس سے ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی. باندی بولے تو اس زمانے میں جب خرید لیتے تھے تو وہ کام والی بھی، خدمت گزار بھی بیوی کی طرح. وہ آج دور نہیں رہا، وہ خریدنے کے بعد اس کی ملکیت میں ہو جاتا. جیسے آزاد عورت کو مہر دے کر دو گواہوں کے ذریعے، وکالت کے ذریعے سے، مجلس نکاح میں قاضی کے ذریعے سے ایک غیر محرم کو اپنے نکاح میں لاتے ہیں، حلال رشتہ کرتے ہیں، ایسے خریدنے کی وجہ سے باندی اپنی ملکیت میں آ جاتی تھی. وہ الگ تفصیل ہے. تو وہ باندی کا انتقال ہو جاتا، باندی مر جاتی ہے. وہ ایک بچی جو خوبصورت تھی، جب وہ پاؤں چلنے لگی، بیٹھنے لگی، چلنے لگی، باپ کے ساتھ رہنے لگی، تو پھر باپ کے دل میں اور زیادہ محبت بڑھتی گئی کہ بچی اب چل رہی ہے، دیکھ رہی ہے، تھوڑی سی گفتگو اور بات کر رہی ہے. جب بھی میں شراب کا گلاس لیتا تھا پینے کے لیے تو میری بچی میرا وہ شراب کا گلاس چھین کر گرا دیتی تھی، میرے کپڑوں پر ڈال دیتی تھی. تو مجھے اس بچی کی محبت کی وجہ سے بچی کو ڈانٹنے کو دل نہیں چاہتا تھا. اگرچہ کہ میں نشے میں ہوتا تھا پھر بھی اس بچی کو نہیں مارتا تھا، ڈانٹتا نہیں تھا. لہذا ایک رات آئی کہ وہ بچی کا انتقال ہو گیا. بچی مر گئی، 2 سال کی تھی. میرے دل میں اور صدمہ بڑھتا چلا گیا. جسے ٹینشن کہتے ہیں نا، آدمی ٹینشن میں بھی جا کر شراب پی لیتا. بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بیوی کو 3 طلاق دے دیا، جا کر شراب پی رہا، یا شراب پینے کا کو 3 طلاق پکارتا اور فون کر کو پوچھا جاتا ہے کہ مولانا شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں 3 طلاق دے دیا، ہو گئے کیا؟ جی کچھ لوگ ہیں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہوئی طلاق. کیا نہیں ہوئی بھائی؟ کئی کو تو شراب کے نشے میں دیا. جی علماء نے اس کا جواب دیا، میں بھی جواب دیتا ہوں کہ شراب پینے کا تو بیوی کچھ نہیں کو طلاق دیا، انہیں بھان کو کہیں کو طلاق نہیں دیا، اماں کو کہیں کو طلاق نہیں دیا. شراب کے نشے میں اماں کون، بھان کون معلوم ہو رہا، بیوی کون وہ بھی معلوم ہو رہا. بیوی کچھ دینا اس کا کوئی بھی معلوم ہے تو کہ طلاق نہیں ہوتی بھائی، طلاق ہو جاتی، طلاق بڑھ جاتی. تو آپ اور زیادہ شراب پی رہے تھے، شراب میں مبتلا ہو گئے. 15 شعبان کی رات تھی. وہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات میں بھی میں شراب پی کر مست پڑا ہوا تھا. عشاء کی نماز بھی میں نے ادا نہیں کی، شراب کے نشے میں مست ہوں. اور میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں دیکھا حشر کا میدان قائم ہو گیا. کون سا میدان؟ قیامت کا میدان، حشر کا میدان. مردے اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہیں. ان دوڑنے والوں میں میں بھی ہوں، میں بھی دوڑ رہا ہوں. دوڑتے ہوئے ایک آہٹ سی پیچھے سے آواز آئی، گھبراہٹ والی آواز. جس آواز کو سن کر میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا کالا اشدہ سانپ جس کا منہ کھلا ہوا ہے وہ میرا پیچھا کر رہا ہے، مجھے دوڑا رہا ہے. اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو اس کی وحشت مجھ پر ایسی سوار ہو گئی، ایسا خوف میرے دل میں پیدا ہو گیا کہ میں اور زیادہ تیزی کے ساتھ دوڑنے لگا تاکہ میں اس اشدے سانپ سے، اس عذاب سے بچ جاؤں. تو دوڑتا رہا، وہ سانپ بلا کی طرح پیچھے لگ گیا اور میں دوڑتا ہوا چلا گیا. جب بیچ میں پہنچا تو ایک نہایت سفید لباس پہنے ہوئے ایک ضعیف بزرگ جس کی عمر بہت لمبی تھی، ان پر میری نظر پڑی.
میں نے ان کو سلام کیا، کہا اللہ کے واسطے میری مدد کریں، اللہ کے واسطے میری مدد کریں۔ بزرگ کہنے لگے میں بہت کمزور ہوں، ضعیف ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، وہ سام بہت قوی ہے، مضبوط ہے۔ یہ بزرگ پیش کر دیا، پھر وہ آگے دوڑنے لگے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں دوڑتا رہا یہاں تک کہ ایک ایسی وادی پر پہنچا جہاں چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور اس گڑھے کے اندر آگ دہک رہی ہے۔ قریب تھا کہ میں سام کے ڈر سے اندر گر جاتا، اس گڑھے میں گر جاتا، تو کسی نے آواز دی، چیخ لگائی، پیچھے کو ہٹ جاؤ، تم ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہو، تم ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہو۔ پھر میں پیچھے کو دوڑا، واپس پلٹ کر دوڑتا رہا، پھر وہ نہایت نفیس لباس بزرگ مجھے نظر آئے، میں نے پھر سے ان کو سلام کیا، کہا کہ اللہ کے واسطے میری مدد کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یہ سام بڑا قوی ہے، میں بہت ضعیف ہوں، ایک کام کرو اس راستے سے چلے جاؤ، یہاں ایک گول پہاڑ ہے، اس پر چڑھ جاؤ، شاید کہ تمہاری مدد ہو سکے۔ چنانچہ میں وہاں سے دوڑتا ہوا ایک گول پہاڑ پر چڑھا جو بہت خوبصورت تھا۔ چڑھ کر میں نے دیکھا کہ کچھ کیواڑ ہیں، کچھ کھڑکیاں ہیں، کچھ طاق ہیں اور پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے جو ہے کیواڑ اور اس کے جو کیا کہتے ہیں اغل جسے کہتے ہیں وہ سونے اور چاندی سے بنے ہوئے ہیں اور پردے لٹک رہے ہیں، اور اس میں سے نہایت حسین خوبصورت بچے کھیل رہے ہیں، نہایت حسین خوبصورت بچے کھیل رہے ہیں۔ کہ میں جب قریب ہوا تو وہ سام میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو فرشتوں نے آواز دی کہ اللہ کے واسطے اس پردیسی آدمی کی، اس مصیبت زدہ آدمی کی مدد کرو۔ چنانچہ ان بچوں کی تعداد میں، ان بچوں کی جو کیا کہتے ہیں بہت بڑی قطار میں میری خوبصورت بچی 2 سالہ بچی جو مر گئی تھی وہ بھی نظر پڑی۔ اس بچی نے کہا خدا کی قسم یہ تو میرے ابا جان ہے، یہ بلا سانپ اس کے پیچھے کیا پڑی ہے؟ چنانچہ وہ تیر کی طرح نور کے پلڑے میں کود کر اس پر بیٹھ جاتی ہے اور بائیں ہاتھ سے اپنے والد محترم مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑتی ہے اور داہنے ہاتھ سے سام کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ سام پیچھے ہو جاتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے اور اپنے باپ کے داڑھی میں ابھی ہاتھ رکھ کر ٹھوڑی میں ہاتھ پھیرتی ہے اور باپ کو بٹھاتی ہے، مالک بن دینار کو، ان کے گود میں بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے ابا جان أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ کہتی ہے ابا جان کیا ایمان والوں کے واسطے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے خوف کرنے لگے اور اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل جھک جائیں؟ تو وہ مالک بن دینار کہتے ہیں اس آیت کو سن کر میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنے لگا کہ بیٹی کیا تم قرآن شریف بھی پڑھنا جانتی ہو؟ 2 سال کی بچی، تو بچی نے کہا خدا کی قسم ہم آپ سے زیادہ یہاں قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اچھی طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا بیٹی وہ سام کیا بلا تھی؟ تو بچی نے کہا ابا جان وہ سام آپ کے گناہ ہیں، آپ کی نافرمانیاں ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے آپ نے سام کو اتنا قوی کر دیا، مضبوط کر دیا، قریب تھا کہ آپ کو جہنم میں گرا دے۔ پوچھا بیٹی وہ ضعیف بزرگ آدمی کون ہے؟ کہا وہ آپ کے نیک اعمال ہیں، آپ کے اچھی عادتیں ہیں، اچھے اعمال ہیں، لیکن آپ نے گناہوں کی وجہ سے ان نیک اعمال کو کمزور کر دیا، ضعیف کر دیا، جو آپ کی مدد نہیں کر سکے۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں، خواب سے نکل جاتا ہوں، تو اس سام کی دہشت مجھ پر، قیامت کا خوفناک منظر میرے سامنے ہوتا ہے، دہشت مجھ پر سوار ہوتی ہے۔ میں نے اٹھتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی اور میں نے سارے برے کام چھوڑ دیے
ایسی توبہ کی کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بن کر دنیا سے گئے. فرماتے ایک بیان ہوتا حضرت کا, یہ ایک مذاکرہ ہوتا, یہ ایک نصیحت ہوتی, کٹر سے کٹر آدمی بھی توبہ کرتا, کٹر سے کٹر گنہگار بھی توبہ کر لیتا. ایک باندی پر نظر پڑی جو بڑی تکبر اور غرور سے جا رہی تھی. باندیوں کا دور تھا کہ پوچھا کہ اے باندی, کیا تیرا مالک تجھے فروغ کرے گا؟ اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے کہ اس کے اندر کتنا غرور ہے, کتنا گھمنڈ ہے. تو اس نے دیکھا کہ مالک بن دینار یہ نہیں جانتی تھی, پرانا لباس ہے, پیوندوں والے کپڑے ہیں, فقیر جیسے معلوم ہوتے ہیں. اس نے ہنس کر کہا کیا میرا مالک فروغ بھی کرے تو تم جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ہاں خرید سکتا ہے, تجھ سے بہتر باندی کو خرید سکتا. بس یہ واقعہ ختم کر دوں. تو جی تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے. لہذا اب اس باندی نے اپنے خادموں سے کہا, اس باندی کے بھی کچھ خادم تھے, وہ بڑی باندی تھی, بادشاہوں کی جیسے باندیاں ہوتی ہیں ایسی باندی تھی. اس نے کہا کہ خادموں سے کہ اس فقیر کو پکڑ کر ساتھ لے چلو, ذرا آقا کے سامنے, ہمارے بادشاہ کے سامنے اس کا مذاق اڑائیں. اس کا مذاق اس فقیر کا, مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا. چنانچہ وہ پکڑ کر لے کر چلتے ہیں جی, وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اللہ والوں کی نظریں ہمیشہ نیچے ہوتی ہیں, وہ غرور اور تکبر نہیں کرتے, اللہ کی بڑائی ان کے دل میں ہوتی ہے. چنانچہ جا کر اس باندی نے اپنا واقعہ سنایا تو بادشاہ بھی سن کر ہنس پڑا. اب بادشاہ نے کہا اس فقیر کو میرے سامنے حاضر کرو. تو فقیر یعنی مالک بن دینار کو بادشاہ کے سامنے جب حاضر کیا گیا تو بادشاہ کے دل میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا خوف اور رعب چھا گیا, ہیبت سی چھا گئی. بادشاہ ڈر گیا. اللہ اکبر کبیرہ, یہی تو اللہ والوں کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ والوں کو دیکھ کر فاجر فاسق نافرمان ڈر جاتے ہیں, نیک لوگ محبت کرتے ہیں. لہذا اس بادشاہ نے پوچھا کہ آپ اس کی کیا قیمت دیں گے, آپ اس باندی کو کتنے میں خریدیں گے, کیا قیمت ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی قیمت تو ایک کھجور کی پھینکی ہوئی بیج کی طرح ہے, کھجور کی پھینکی ہوئی گٹلی کی طرح اس کی قیمت ہے. تو اس کو سن کر بادشاہ بھی ہنس دیا اور کہنے لگا آپ نے یہ قیمت کس سبب سے لگایا ہے؟ تو کہا اس باندی میں عیب بہت ہے. مسلمانوں, آج جس عورت کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, جس کے فتنے میں مبتلا ہے, حضرت مالک بن دینار نے ایک نصیحت میں سب کی اصلاح کر دی. کہا کہ اس کے اندر عیب بہت ہے. کہا کہ عیب یہ ہے اگر عطر نہ لگائے تو بدن سے بدبو آنے لگے, اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے سڑان آنے لگے, اگر غسل نہ کرے تو پھر پسینے کی بدبو آئے, اگر یہ تیل وغیرہ کنگھی نہ کرے تو سر میں جویں پڑ جائے, پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے, حیض اس کو آتا ہے, گندا خون اس کو آتا ہے, اور ذری عمر ہو جائے تو بوڑھی ہو جائے, منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے. اتنی بے وفا ہے کہ آج تم سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو تمہارا گھر چھوڑ کر دوسرے کے یہاں چلے جائے, اتنی بے وفا ہے. اور اس کے اندر گندگیاں سب بھری ہوئی ہیں. میرے پاس اس سے 1000 گنا بڑھ کر اس سے کم قیمت پر بہترین باندی ہے. کہا کہ وہ باندی نور اور موتی سے لپٹی ہوئی ہے, مشک و عنبر و زعفران سے تیار کی گئی ہے, مشک و عنبر و زعفران کے باغوں میں پلی ہے, جنت کی خوبصورت نہر, جنت کی بہترین نہر تسنیم کا وہ پانی پیتی ہے. اگر اس کی کلائی ہاتھ کی ایک انگلی اگر آسمان پر پھیلا دیں, سورج کی طرف پھیلا دیں تو سورج کالا پڑ جائے, مان پڑ جائے, چاند مان پڑ جائے. اگر وہ اندھیرے میں آ جائے, دنیا کے اندھیروں میں آ جائے تو ساری دنیا چمک جائے, معطر ہو جائے, خوشبو سے بھر جائے. اگر مردوں سے بات کریں تو مردے زندہ ہو جائے. ایسی خوبصورت باندی میرے پاس اس سے بھی کم قیمت پر ہے, بلکہ ہر زمانے میں
اس کی قیمت ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ فرمایا کہ اپنی زندگی کو معمولی اخراجات پر گزار دینا، فرمایا کہ رات کا تھوڑا سا وقت نکال کر 2 رکعت تہجد پڑھ لینا، یہ بندی کی قیمت ہے۔ راستہ چلتے ہوئے کانٹا اینٹ وغیرہ لکڑی دیکھو تو راستے سے ہٹا دینا، یہ اس بندی کی قیمت ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو غریب مسکین یتیم کو بھی یاد کر لینا، یہ بندی کی قیمت ہے۔ اپنی زندگی کو سادگی کے ساتھ گزار دینا، اپنے سارے خواہشات کو دین کے تابع کر دینا، یہ ہزاروں باندیوں کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سمجھاتے رہے، بیان کرتے رہے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے رہے۔ بلاخر بادشاہ نے کہا کہ آپ کا بیان سچا ہے، آپ کا بیان سچا ہے، اور باندی سے کہا کہ تیرے اندر تو واقعتاً یہ سارے عیب ہیں۔ شیخ نے بڑی نصیحت کی بات کی، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، آج سے میں اپنی بادشاہت کو 3 طلاق دیتا ہوں۔ آج سے نہ میں بادشاہ ہوں، نہ ہی میں مالدار ہوں، یہ سارا مال، ساری دولت اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات۔ آج تک کتنے گناہ کیا، سارے گناہوں کی توبہ، اور اپنا فاخرانہ لباس، شاہانہ لباس اتار کر جو پردے کی طرح، ٹاٹ کی طرح موٹا سا کپڑا، جیسے ہمارے مسجد میں ہی پردے لٹک رہے ہیں، ایسا موٹا سا پردہ لٹک رہا تھا، اس کو جو ہے اس نے اپنے جسم پر لپیٹ لیا، چادر بنا لیا، اوپر جو ہے اوڑھ لیا اور اپنے جسم کو سطر کو چھپا لیا، اور کہا کہ یہ سارے غلام آزاد، سارے خادم آزاد، یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ۔ باندی نے کہا ہے میرے آقا، جب آپ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں تو میں تو ایک باندی ہوں، میں بھی جو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، ساری چیزوں سے توبہ کر میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاتی ہوں، آپ کی عبادت، آپ کے ساتھ میں بھی اللہ کی عبادت پہ لگ جاتا ہوں۔ الغرض، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ تمہیں نیکی پر، شریعت پر، دین پر باقی رکھے، یہ دعائیں دیتے ہوئے گئے۔ اب آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب اس جہان میں زندہ موجود ہیں، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ مال و دولت ہے، اسباب ہیں، چیزیں ہیں، آج ہم نیکی کر کے بہت سارے آخرت کا خیر جمع کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، اس 1 لاکھ روپے میں آخرت بنا سکتے ہیں۔ 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ میں آخرت، پورے 10 لاکھ خرچ کرنا نہیں ہے۔ 1 کروڑ ہے تو پورے 1 کروڑ خرچ کرنا نہیں ہے۔ اپنی ضرورتیں بھی ہیں، اپنی حاجتیں بھی ہیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ پورا سب کو اٹھا کر دے دو، بلکہ اپنی ضرورتوں کا خیال کرو، اپنی حاجتوں کا خیال کرتے ہوئے آخرت کے لیے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس کو چاہیے کہ آنے والے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، دیکھے اپنے اندر غور و فکر کرے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کے تعلق سے میں نے بہت مرتبہ عرض کر دیا ہے، بس خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن مَيِّتْ فِي قَبْرِهِ إِلَّا كَغَرِيقِ الْغَبِيِّ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میت مرنے والا جو دنیا سے چلا گیا، ہم میں سے کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، کسی کے رشتہ دار دادا دادی نہیں ہیں، کسی کے بھائی بہن نہیں ہیں، یہ دنیا ہے، آنی جانی کی جگہ ہے، موت اور حیات طے ہے تو جا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک میت اپنے قبر میں ایسی حالت میں ہوتا ہے جیسے سمندر میں کوئی ڈوبنے والا، سمندر میں ڈوب رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے چھوٹے سے تنکے کو بھی پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، کسی طریقے سے میں اوپر آ جاؤں، بچ جاؤں۔ ایسے میت اس حالت میں پڑی رہتی ہے۔ اگر کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی کچھ پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقے کی نیت سے، صدقے ثواب کی نیت سے، صدقے جاریہ کی نیت سے، کہ فلاں میت کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ، اتنے پیسے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، دینی ادارے کے لیے، دین کے کام کے لیے خرچ کرتا ہے نیت کر کے، ایصال ثواب کی نیت سے، تو پھر وہ میت جو قبر میں سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح اس حالت میں ہے، پھر اسے کچھ سکون ملتا ہے،
کچھ راحت ملتی ہے، اس کے قبر میں کچھ نور ڈالا جاتا ہے، اسے عذاب سے بچایا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہمارے ماں باپ کے لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں ہم پر۔ کتنے احسانات! بچپن میں ہم اتنے کمزور تھے، اگر ہمارے ماں باپ ہمیں کسی انجانی جگہ ڈال دیتے، غیر جگہ ڈال دیتے، معلوم نہیں کون سا بھیڑیا آ کر ہمیں کھا لیتا، کون سا کتا ہمیں چبا دیتا، کون سا کتا گردن میں دبا کر ہمیں لے جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے والدین کو بہترین جزائے خیر اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ہماری قدم قدم پر حفاظت کی۔ آج ہم نے اپنے والدین کو کیا دیا، کیا سلوک کیا ہے؟ کسی کے والدین زندہ ہیں تب بھی سن لیں، کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے تب بھی سن لیں۔ زندہ ہیں تو جنت زندہ ہے، جنت موجود ہے، چلے گئے ہیں تو جنت بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے دیکھ لیں۔ جانے کے بعد بھی موقع ہے، جانے سے پہلے بھی موقع ہے۔ ابھی ہمارے امام صاحب نے اعلان سنایا، کیا اعلان بھائی؟ دین کا ایک بڑا تقاضا ہمارے حلقے کا تقاضا ہے، ہمارے علاقے کا تقاضا ہے، اور انجمن اسلامیہ عیدگاہ منہاج نگر جو پورے 36 مسجدوں کی عیدگاہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے، ایمان والوں کی جگہ ہے، اس کو جو ہے اس کے ڈاکیومنٹس بنانا ہے، اس کو اپنے قبضے میں مکمل طور سے قانون کے مطابق بنانا ہے، اور بہت سارا کام الحمدللہ اب تک ہوا، بہت باقی ہے، کام ابھی رکا ہوا ہے، اس کا داخلی اور خارجی کوئی جو ہے اخراجات پورا کرنے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ مساجد سے کچھ تعاون ہو جاتا ہے مہینے میں ایک مرتبہ، لاکھوں کروڑوں کا کام ہے، ابھی 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ ہے۔ آج جو اپیل کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے، اسی کے لیے کی جا رہی ہے کہ آج کا چندہ ہماری اس مسجد کو نہیں، بلکہ آج کا چندہ عیدگاہ کے لیے، جو تمام مسلمانوں کا عیدگاہ ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کبھی اجتماع ہو، مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق پر جوڑنے کا موقع ہو، ہزاروں کی تعداد وہاں نماز پڑھ سکتی ہے، وہ مسلمانوں کا اس میں حق ہے، مسلمانوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، اس کے لیے جو ہے کھڑے ہوں، ہمت کر کے جو ہے اس کے لیے بتا اپنی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے، جیسے اللہ کے نبی کی حدیث المیت فی قبرہ الا کغریق الغوی، کہ وہ ڈوب رہا ہے گویا کہ سمندر میں۔ ماں باپ کے لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری ماں کے قدموں کے لیے تمہاری جنت ہے، تمہارا باپ تمہارے لیے جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ فرمانبردار اولاد صرف صبح اپنے والدین کی زیارت کر لیں تو شام تک ہزاروں فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور ماں باپ کی دعا سے آدمی بہت آگے تک ترقی کرتا ہے، ماں باپ کی دعا سے اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، ماں باپ کی دعا سے بڑی بڑی بلا اور مصیبتوں سے بچ جاتا ہے۔ جس کے والدین زندہ ہیں ابھی بھی جو ہے ان کے لیے ثواب کا، خیر کا ذریعہ بن سکتے ہیں، جن کے چلے گئے اس کے لیے بھی ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے ابھی کھڑے ہو کر ہمت کر کے، یہ مجمع ماشاءاللہ میرے خیال سے 150 یا 200 کے اوپر ہے، ایک صاحب بھی اگر 1000 روپے لکھاتے 100 روپے کے کتنے ہو گئے بھائی؟ ارے بولو کتنے ہو گئے؟ 1 لاکھ روپے، کیا مشکل ہو گئے نہیں؟ کروڑوں کا خرچ ہے، 1 کروڑ سے زیادہ۔ اس کے لیے کھڑے ہو کر ہمت کر کے 1000 بولے تو 1000 ہی، کوئی 5000 لکھانا چاہتے لکھائیں، نیکی میں آگے بڑھیں، اپنی طرف سے، والدین کی طرف سے حصہ لیں، اللہ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی۔ جو پیسہ شاپنگ مال میں 10-10 ہزار، 50-50 ہزار، شادیوں میں ولیموں میں 10-10 لاکھ خرچ ہو گئے، خدا کی قسم اس کا 1 روپے کا اجر بھی نہیں ملے گا، اور اس کا حساب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اب اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ہمارے سامنے ایک راستہ ہے، اب اللہ کے راستے کا تقاضا ہے، عیدگاہ کا تقاضا ہے، ہمارا تقاضا، اپنا تقاضا ہے۔ اس کے لیے کھڑے ہو کر ہمت کر کے لکھائے کون جو ہے اس عیدگاہ کے خیر کے لیے قیامت کی صبح تک انشاءاللہ عیدگاہ رہے گا، اس میں حصہ لینے والے حضرات کھڑے ہو کر لکھائے کون کتنا دیں، کھڑے ہو جائے، لکھاتے رہو گے۔ صاحب